مکہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل دعوت دی تھی اسلام کی اور کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ، تو ان لوگوں نے لا الہ الا اللہ کا معنی کیا سمجھا تھا اور آج بھی لا الہ الا اللہ کا معنی لوگوں کو کیا سمجھنا چاہیے، یہ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں، اس کو ذرا سمجھیں۔ دیکھیے، الہ کا معنی ویسے تو عموماً آپ کرتے ہیں معبود، جس کی عبادت کی جائے، لیکن سوء اتفاق یہ کہ مسلمانوں نے خصوصاً معبود کا معنی پھر یہ سمجھ لیا کہ جس کے سامنے خصوصی اعتبار سے نماز وغیرہ پڑھی جائے، یعنی رکوع کیا جائے، سجدہ کیا جائے، یا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوا جائے، یا 5 ٹائم کی جو نماز پڑھی جاتی ہے، صلاۃ ادا جو کی جاتی ہے، بس وہ جس کے سامنے یا جس کے لیے کی جائے وہی الہ ہوتا ہے۔ نہیں، یہ معنی آپ کا سمجھنا غلط ہے اور اس کے غلط سمجھنے میں آپ غلطی کر رہے ہیں۔ دیکھیے، الہ کا معنی جو شروع میں مکہ والوں کو سمجھایا گیا، یا وہ لوگ جو سمجھتے تھے، یا عربی زبان کے اعتبار سے الہ کا جو معنی سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ ذات جس کے سامنے ہم اپنی یا جس سے ہم اپنی تمام ضرورتیں پیش کر سکیں، کہہ سکیں اور مانگ سکیں۔ یعنی آپ کو ضرورت ہے اگر پیسے کی، آپ کو ضرورت ہے اگر بیماری سے شفا یابی کی، آپ کو ضرورت ہے اگر اولاد کی، آپ کو ضرورت ہے اگر کاروبار میں کامیاب ہونے کی، آپ کو ضرورت ہے اگر امتحانات میں کامیاب ہونے کی، آپ کو ضرورت ہے معاشرے میں کوئی بلند مقام حاصل کرنے کی، آپ کو ضرورت ہے اپنے گھر بنانے کی، آپ کو ضرورت ہے کپڑا پہننے کی، آپ کو ضرورت ہے دشمنوں سے نجات پانے کی، آپ کو ضرورت ہے کہیں اپنی جاب حاصل کرنے کی۔ معلوم نہیں آپ کو کون کون سی ضرورتیں ہو سکتی ہیں۔ آپ اپنی کاروبار میں آپ کو ضرورت ہے کامیابی کی، آپ کو اپنے گھر مکان بنانے کی ضرورت ہے، آپ کو کچھ اور کسی قسم کی ضروریات ہو سکتی ہیں، والدین کو اپنی اولاد سے متعلق، اولاد کو اپنے والدین سے متعلق، پاس پڑوس سے متعلق، یا یہ کہ آپ اپنی پریشانیوں سے نجات پانے کی ضرورتیں اپنے اندر رکھ سکتے ہیں، اپنے لیے رکھ سکتے ہیں یا چاہتے ہیں۔ تو یہ تمام قسم کی ضروریات جس سے آپ مانگنا چاہتے ہیں یا جس سے بھی آپ مانگیں گے، کہیں گے، وہ سب آپ کے الہ ہوں گے۔ مثال کے طور پر لوگ مندروں میں جاتے ہیں تو وہ اپنے اپنے معبود کے سامنے اپنی ضرورتیں پیش کرتے ہیں کہ مجھے یہ چیز مل جائے، مجھے ایسا ہو جائے، میری شادی فلاں جگہ ہو جائے، یا مجھے فلاں دشمنوں سے نجات مجھے مل جائے، یا مطلب میرا یہ بگڑا ہوا کام بن جائے، مجھے یہ چیز مل جائے، مجھے وہ چیز مل جائے۔ یا مسلمانوں میں سے بہت سارے مسلمان نہ جانے کہاں کہاں جاتے ہیں اور کن کن جگہوں پر جا کر کے ہاتھ پھیلاتے ہیں، سر جھکاتے ہیں، اور کسی کے دوسروں کے نام کی قربانیاں یا مطلب اور نظر و نیاز کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ یہ جن لوگوں کے لیے ایسا کرتے ہیں اپنی ضرورت کو پورا کرانے کے لیے، وہ ان کا معبود کہلاتا ہے، الہ کہلاتا ہے۔ اسی لیے الہ کا اب معنی یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ یعنی اب ہماری جتنی بھی ضرورتیں ہوں گی، اب ہم سب کو ختم کر رہے ہیں، صرف اور صرف تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ کو جان رہے ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں، یہ ہمارا الہ ہے۔ اب اگر ہمیں جوتا خریدنے کی بھی ضرورت پیش آئے گی تو اللہ تعالیٰ سے ہی کہیں گے، کپڑوں کی ضرورت پیش آئے گی تو اللہ سے کہیں گے، بیماریوں سے شفا یابی کی ضرورت پیش آئے گی تو اللہ سے کہیں گے۔ چھوٹی سے چھوٹی ضرورت سے لے کر کے بڑی سے بڑی ضروریات تک کی درخواست اور گزارش ہم اپنے اللہ سے کریں گے۔ مسجد میں جائیں گے، نمازوں کو ادا کریں گے، نمازوں میں کہیں گے، مسجد میں بیٹھ کے کہیں گے، ہاتھ اٹھا کر کہیں گے، بغیر ہاتھ اٹھائے کہیں گے، سجدوں میں کہیں گے، تشہد میں کہیں گے، اپنے رب سے گزارش کریں گے، اللہ مجھے یہ ضرورت ہے۔ اگر ہمیں اپنے اوپر کسی رحم و کرم کی ضرورت ہے، میری کھیتی تباہ و برباد ہو گئی ہے، اللہ تو رحم کرنے والا ہے، رحم فرما دے، یا میرے کاروبار کے راستے سب کے سب بند ہیں، اللہ تو نے کھول دے، تو مطلب رزق دینے والا ہے، عطا فرمانے والا ہے۔ جو میری ضرورت ہوگی میں ہر ضرورت اپنے رب سے کہوں گا۔ سفر میں ہوں، سفر کو آسان بنانے کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے کہوں گا۔ تنہائی میں کہیں ہوں، ڈر رہا ہوں اور پریشانیاں مجھے ستا رہی ہیں، دشمنوں کے نغے میں ہوں، وہاں سے بچنے کے لیے اپنے رب سے کہوں گا۔ جو بھی مجھے ضرورت ہوگی، بیماریوں میں کراہ رہا ہوں گا اور دنیا والوں نے میری بیماری کو لا علاج قرار دے دیا ہوگا، میں اللہ تعالیٰ سے گزارش کروں گا کہ اللہ تو ایسا کرنے والا ہے، لہٰذا تو کر دے۔ لا الہ الا انت، میں کہوں گا کہ تیرے علاوہ کوئی میرا الہ نہیں ہے، میں نے کسی اور کو الہ نہیں مانا ہے،
تو مجھے اس بیماری سے، اس پریشانی سے، اس وقت میں جو میں گھرا ہوا اور پھنسا ہوا ہوں، اللہ تو مجھے اس سے نجات دے دے۔ یہ معنی ہے الہ کا، اور یہی معنی شروع کے دور میں، ابتدائی دور میں، یعنی جب اسلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیلایا تھا، یہی معنی سمجھایا تھا، اور یہی معنی وہاں کے لوگ غیر مسلمین سمجھا بھی کرتے تھے، اور یہی معنی اس کا ہے بھی۔ یہ تو سوء اتفاق ہے کہ آج کے مسلمانوں نے اس الہ کے معنی کے سمجھنے میں غلطی کر دی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ شاید اب آپ کو الہ کا معنی صحیح طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، لہٰذا اس معنی کو سمجھتے ہوئے آپ اپنے اللہ سے جڑیے، اللہ سے اپنا تعلق قائم کیجئے، اور اس کو حقیقی معنوں میں الہ سمجھیے۔ کوئی بھی ضرورت ہو آپ اپنے اللہ سے کہیے، ہرگز کسی دوسری جگہ مت جائیے۔ یہی آپ کی عین توحید ہوگی، اور یہی توحید ہوگی کہ آپ کو قیامت کے دن آپ کے تمام قسم کے چھوٹے بڑے سب گناہ سب معاف کرا دے گی، بخشوا دے گی، اور تم رب سے اپنے کہہ سکو گے الہ العالمین میں دنیا میں کچھ بھی برائیاں کرتا تھا، لیکن حقیقی بات تو یہ ہے کہ سارے اپنے امور میں ذرا سے بھی چھوٹے سے چھوٹے امر سے لے کر بڑے سے بڑے معاملات میں الہ تجھے مانا تھا۔ جب بھی کسی چیز میں پھنسا کرتا تھا تو صحیح تو کہا کرتا تھا، اللہ کبھی میں نے شرک نہیں کیا، دوسری ذات کی طرف کبھی میں نے پلٹ کے دیکھا ہی نہیں، الہ تو مجھے معاف کر دے۔ یہی وہ توحید ہوگی کہ آپ کے تمام قسم کے گناہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، جیسے بھی ہوں، صغیرہ ہوں کبیرہ ہوں، سب معاف کرا دے گی۔ یہ کلمہ ہی اتنا بلند ہے، اس کے معنی کو یوں اس طریقے سے آپ سمجھیے۔ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو الہ کا یہ معنی سمجھنے کی، اور پھر سمجھ کر کے اس پر گامزن رہنے کی، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔